ایک لڑکے نے دھوکے سے اپنی منگیتر کی نازیبا ویڈیو بنا لی اور پھر اپنی ہی منگیتر کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ایک دلال بن کر اپنی منگیتر کو مختلف لوگوں کے ساتھ ہم بستری کرنے پر مجبور کرتا، لڑکی کو ایک ہوٹل میں لے جاتا، ایک کمرہ بک کرواتا اور گاہکوں سے ایک رات کا 50,000 روپیہ وصول کرتا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے لڑکی نے کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی مگر اس کی جان بچ گئی۔ لڑکی نے گھر والوں کو بھی اس بات کا علم نہ ہونے دیا۔ ایک رات ایک 70 سالہ بوڑھے نے لڑکے کو فون کیا اور لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ لڑکے نے بوڑھے کو انکار کر دیا کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، مگر جب اس نے ایک رات کا 1,00,000 روپیہ لڑکے کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا تب وہ حیران ہوا کہ ایسا بوڑھا جس کے ہاتھ اور سر دونوں کانپتے ہیں، یہ لڑکی کے ساتھ کیسے رات گزار پائے گا۔ اسے اس بات کا بہت تجسس تھا کہ عمر کے اس حصے میں بھی اس بوڑھے کو آخر کیا پڑی کہ ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ رات بتانا چاہتا ہے۔ بوڑھے کے آنے سے پہلے اس نے کمرے کے اندر ایک خفیہ کیمرہ نصب کر دیا اور پھر یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ بوڑھے نے آتے ہی ایک دوشیزہ جس کا نام روبینہ تھا، جو یونیورسٹی کے مرحلے میں تھی، اس کی 3 بہنیں تھیں، ایک ہائی کلاس میں جبکہ 2 مڈل کلاس میں پڑھتی ہیں۔ باپ سبزی فروش ہے اور محنت کرتا ہے تاکہ ان کے لیے زندگی کا لقمہ کما سکے۔ یہ لڑکی یونیورسٹی کی پڑھائی میں بڑی قابل تھی، اچھے اخلاق اور عمدہ ادب میں معروف ہے۔ تمام کلاس فیلوز اور اس سے محبت کرتے تھے اور اس کے قریب ہونے کا شوق رکھتے ہیں کیونکہ وہ ممتاز حیثیت کی فائق ہے۔ اس دوشیزہ نے کہا، ایک دن میں یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلی تو اچانک ایک نوجوان میرے سامنے تھا۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ میں نے اس پر توجہ نہ دی لیکن وہ پیچھے ہو لیا، پست آواز اور بچگانہ کلمات سے میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اے خوب روح، میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ میں بڑی دیر سے آپ کا پیچھا کرتا ہوں، آپ کے اخلاق اور ادب کو پہچانتا ہوں۔ میں تیز چلی تو میرے قدم لڑکھڑانے لگے، میری پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہ آیا تھا۔ میں مدہوش اور انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچی۔ اس موضوع پر سوچتی رہی، خوف، گھبراہٹ اور بے چینی سے اس رات میں سو نہ سکی۔ اگلے دن میرے یونیورسٹی سے نکلتے وقت میں نے اسے گیٹ کے سامنے پایا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا مجھ سے چھیڑ خانی کرنا، پیچھے چلے آنا، کئی بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنا، اس کام کی انتہا اس چھوٹے خط سے ہوئی جو اس نے گھر کے دروازے کے پاس پھینک دیا۔ میں نے اس کو اٹھانے میں تردد کیا لیکن اٹھا لیا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اسے کھولا، پڑھا تو اچانک اس میں محبت بھرے کلمات تھے، جنون عشق نیز جو اس نے مجھے تنگ کیا اور پریشان کیا تھا، اس کی معذرت کی۔ میں نے کاغذ پھاڑا، پھینک دیا۔ کچھ دنوں بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیو کیا تو اچانک وہی نوجوان خوبصورت کلام سے بول رہا تھا، آپ نے خط پڑھا یا نہیں؟ میں نے کہا، اگر تم نہیں سدھرو گے تو میں اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتا دوں گی اور تباہی تمہاری ہوگی۔ ایک گھڑی بعد دوبارہ فون بجا۔ پیار جتانے لگا کہ میرا مقصد نیک ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نیز وہ بڑا مالدار ہے اور میرے لیے ایک محل کھڑا کرے گا، میری تمام آرزوؤں کو پورا کرے گا۔ وہ اکلوتا تھا، اس کے خاندان سے کوئی باقی نہیں بچا، اور ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اس پر میرا دل نرم ہو گیا۔ بات چیت کرنے لگی، بے تکلفی اختیار کرنے لگی۔ اب میں ہر وقت ٹیلی فون کی منتظر رہتی۔ یونیورسٹی سے نکلتے وقت اس کو تلاش کرتی کہ شاید اس کو دیکھ پاؤں، لیکن بے سود۔ ایک دن یونیورسٹی سے نکلی تو اچانک وہ سامنے تھا۔ میں خوشی سے پھٹ پڑی، پھر اس کے ساتھ گاڑی میں گھومنے لگی۔ میں بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی اور وہ میری طرف دیکھتا رہا۔ پھر ہم جہنم کے ڈھانپنے والے عذاب سے ڈھانپ گئے۔ مجھے اس کے سوا کچھ نہیں معلوم کہ میں محض اس نوجوان کا شکار بن چکی تھی اور سب سے عزت والی چیز جس کی میں مالک تھی اس کو کھو بیٹھی تھی۔ میں جنون زدہ کی طرح اٹھی، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم ڈرو نہیں، میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ مگر کیسے؟ تم نے تو میرے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ عنقریب ہم عقد کر لیں گے۔ اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اس کی بات پر بھروسہ کر لینا چاہیے یا نہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ میں اپنی عزت گنوا چکی تھی۔ اس نے مجھے
حد سے زیادہ پریشان دیکھا تو جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور مجھے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا کہ یہ میرے پیار کی نشانی ہے، آج سے تم میری ہو، میری منگیتر، اور جیسے ہی ہماری تعلیم مکمل ہوگی ہم شادی کر لیں گے۔ اب تعلیم کے دوران ہماری شادی ممکن نہیں، جیسے ہی ہمارا فائنل ایگزام کمپلیٹ ہوگا تو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا، عزت کے ساتھ تمہیں اپنے گھر بیاہ کر لے آؤں گا۔ اس کی بات پر بھروسہ اور اس کی بات کو سچ جاننے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، مگر دل ہی دل میں بہت پچھتا رہی تھی۔ مجھے اس سے زیادہ خود پر غصہ تھا، اتنی جلدی میں اس کا شکار کیسے بن گئی؟ میں نے اپنے جذبات پر قابو کیوں نہ رکھا؟ اسی طرح کے کئی سوالات میرے دماغ میں آ رہے تھے اور مجھے مسلسل پریشان کر رہے تھے۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اپنے گھر گئی۔ اپنی پنڈلیاں مجھے نہیں اٹھ رہی تھی، آگ میرے وجود میں شعلہ زن تھی۔ الہی، میں نے کیا کر دیا؟ میں پاگل ہو گئی تھی، مجھ پر کیا مصیبت پڑی؟ دنیا میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا۔ میں روتی اور کروٹیں بدلتی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی، انتہائی درجے کی بدحال ہو چکی تھی۔ گھر والوں میں سے کوئی بھی اصل معاملے کو پہچاننے میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن میں ایک وعدے سے لٹکی تھی جو اس نے بہکایا۔ اس نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ کئی دن بیت گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اچانک ایسا حادثہ ہوا جس نے میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ فون کی گھنٹی بجی تو دور سے اس کی آواز آ رہی تھی اور مجھے کہہ رہا تھا، میں ایک اہم کام کے سلسلے میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں خوش ہو گئی اور خیال کیا کہ اب ہم شادی کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے۔ میں اس سے ملی تو وہ ترش روئی سے پیش آیا۔ اس کے چہرے سے درشنی کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ وہ جلدی سے کہہ رہا تھا، ہر چیز سے پہلے یہ بات کہ تم شادی کے متعلق کبھی مت سوچنا، ہم بغیر کسی قید کے اکٹھے رہیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ عامر، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ تم کوئی بچی تو نہیں کہ میری بات کو نہ سمجھو۔ ہم بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بنا کر رکھیں گے جیسا کہ اب ہمارا رشتہ ہے۔ میں تمہاری ضروریات کا خیال رکھوں گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، مہنگی شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے باقی اخراجات اور تمہاری فیس بھی تمہاری ادا کروں گا۔ وہ ہر چیز تمہیں مہیا ہوگی جو ایک لڑکی کی خواہش ہو سکتی ہے، اور تم میرے ساتھ عیش کرو گی۔ عیش دیکھ لینا، مجھ سے اچھا دوستوں میں زندگی میں اور کوئی نہیں ملے گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور میں حیران تھی کہ یہ وہی عامر ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، میری شرافت سے متاثر تھا، ساتھ مرنے اور جینے کے وعدے کرتا تھا، لیکن اب تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ شادی تو میں اپنے والدین کی مرضی سے ہی کروں گا۔ اب اگر میں نے تم سے شادی کی تو میرا باپ مجھے جائیداد سے حصہ نہیں دے گا اور مجھے آگ کر دے گا، اور اگر میرے باپ نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو بھوکا مر جاؤں گا، سڑک پر آ جاؤں گا۔ میں نے لاشعوری طور پر ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، یہاں تک کہ قریب تھا اس کی آنکھوں سے شرارت جانے لگی۔ میں نے کہا کہ میں سمجھتی تھی کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کرو گے، لیکن میں نے تجھ کو ایسا آدمی پایا جو بد اخلاق اور جلدی سے گاڑی سے اتر آئی اور رونے لگی۔ وہ بولا، تھوڑی دیر مہربانی کر کے رک جائیں اور میری بات سنتی جاؤ۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک ویڈیو کیسٹ دیکھی، وہ اسے بیگانہ اپنی انگلیوں کے کنارے اٹھائے ہوئے متکبرانہ الفاظ بیان کر رہا تھا۔ میں عنقریب اس کیسٹ کے ذریعے تجھے توڑ پھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا، اس کیسٹ میں کیا ہے؟ وہ بولا، میرے ساتھ آؤ تاکہ دیکھ سکو، یہ تیرے لیے بڑا حادثہ ہوگا، اس لیے چلی گئی تاکہ کیسٹ دیکھ سکوں۔ میں نے وہ مکمل فلم دیکھی۔ جو کچھ حرام کام ہمارے درمیان ہوا تھا اس میں ریکارڈ تھا۔ میں نے کہا، اے بزدل، تو نے کیا کیا؟ اے گھٹیا انسان! اس نے کہا، ہم پر خفیہ کیمرے نصب تھے جو ہر حرکت اور پست آواز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ تیری تباہی کے لیے یہ کیسٹ مجھے اسلحے کا کام دے گی، الا یہ کہ تو میرے احکامات کے تابع اور میرے اشاروں پر فرما بردار ہو جائے۔ میں رونے اور چلانے لگی کیونکہ صرف
میرا معاملہ نہ تھا، میں اس کو ہاتھ میں قیدی تھی۔ وہ مجھے آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل کرتا اور رقم بٹورتا۔ میں دلدل میں گر چکی تھی، زندگی تباہی کی طرف لے جا چکی تھی، جبکہ میرا کنبہ میرے کرتوتوں سے بے خبر تھا۔ انہیں مجھ پر مکمل بھروسہ تھا۔ کیسٹ پھیل گئی، میرے چچا کے بیٹے کے ہاتھ لگ گئی اور معاملہ کھل گیا اور راز افشا ہو گیا۔ میرے ماں باپ اور سارے کنبے کو پتہ چل گیا۔ رسوائی شہر میں منتشر ہو گئی اور ہمارا گھر لتھڑ ہو گیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے والدین بہنیں دوسرے شہر نقل مکانی کر گئے۔ رسوائی بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ مجالس میں یہی موضوع گفتگو بن گیا اور وہ کیسٹ ایک نوجوان سے دوسرے نوجوان کی طرف منتقل ہونے لگی۔ میں ضلالت میں ڈوبی بدکار عورتوں کے درمیان رہنے لگی۔ یہ گھٹیا شخص ہی سب سے پہلے مجھے یہ رخ دینے والا تھا۔ ہاتھ میں گڑیا کی طرح وہ مجھے حرکت دیتا، میں خود حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ نوجوان متعدد گھروں کی تباہی اور اٹھتی عمر کی دو شیزاؤں کے مستقبل کی ویرانی کا باعث تھا۔ اس ظالم شخص کی کارروائی کا طریقہ بہت آسان تھا۔ کسی ہوٹل کا کمرہ ایڈوانس میں بک کروا لیتا، مختلف لوگوں کو میری تصاویر بھیجتا، پھر جو دلچسپی لیتے وہ بتائے گئے ایڈریس پر جا پہنچتے۔ عامر ایک گاہک سے میری ایک رات کا 50,000 روپیہ قیمت وصول کرتا۔ جو گاہک 50,000 سے کم کی بات کرتے تو عامر انہیں واپس بھیج دیتا۔ وہ میرے جسم سے پیسہ کما رہا تھا، میں اس کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکی تھی۔ خودکشی کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ میری جان بچ گئی۔ میں زندگی کے ایسے موڑ پر آ چکی تھی کہ نہ تو زندہ تھی نہ ہی مردہ، لیکن اندر سے ایک لاش بن چکی تھی۔ وہ لڑکی جس نے مستقبل کے خواب دیکھے تھے، اپنے والدین کی غریبی مٹانا چاہتی تھی۔ وہ والدین جن کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں اور ان کا نام روشن کروں اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بن سکوں، لیکن میری ایک غلطی نے میرے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ ایک دفعہ ایک 70 سالہ بوڑھا جو کہ میرے دادا کی عمر کا تھا، اس نے عامر کو میرے ساتھ رات گزارنے کا 1,00,000 روپیہ دیا، کیونکہ عامر نے یہ کہتے ہوئے 50,000 لینے سے انکار کر دیا تھا کہ آپ کی عمر بہت بڑی ہے، اس لیے آپ کو کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ رات نہیں گزارنے دوں گا۔ بوڑھے آدمی کو پتہ نہیں کون سی جوانی چڑھی تھی کہ اس نے میری ساتھ رات گزارنے کے لیے 1,00,000 روپیہ لگا دیا۔ پھر عامر نے اسے میرے ساتھ رات گزارنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ دسمبر کی سرد ترین رات تھی جب وہ بوڑھا شخص میرے کمرے میں داخل ہوا۔ ویسے تو میں گناہوں کی دلدل میں اس قدر گر چکی تھی کہ اب گناہ کرنے پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا تھا، مگر اس بوڑھے شخص کو دیکھ کر میرا جسم کانپنے لگا۔ بوڑھے نے جب مجھے پریشان دیکھا تو کہا، بیٹی فکر مت کرو، میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا، بلکہ میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ شاید تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں تمہاری کلاس فیلو شازیہ کا دادا ہوں۔ شازیہ کو کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ تم مصیبت میں گر چکی ہو۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہارے والدین نے بھی تمہیں اپنانے سے انکار کر دیا ہے اور یہ شہر ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد میری راتوں کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ اگر شازیہ میری پوتی ہے تو تم بھی میری پوتی ہی ہے۔ میں تجھے اس جہنم سے نکالنے آیا ہوں، جیسے بھی کروں گا تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میں نے دادا جی کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میری تمام ویڈیوز اس شخص کے پاس ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ میرے ساتھ مخلص ہیں، لیکن میں اپنی جنگ خود لڑنا چاہتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ بزرگ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے انتقام کا عزم کر لیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا تو نشے میں دھت تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور مجھ پر حملہ آور ہوا، لیکن نشے سے لت تھا، یہ نشہ اسے لے ڈوبا۔ نشے کی حالت میں اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے اور مزاحمت کر سکے۔ اس کا کافی سارا خون بہہ چکا تھا اور مزاحمت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ میں نے اس کی جیب سے 3 موبائل نکالے۔ ان تینوں موبائلز میں میری ویڈیوز تھیں اور ان گاہکوں کے نمبرز موجود تھے جن پر وہ رابطہ کرتا۔
उस जलील शख्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें तमाम ऐसे लोग थे जो शादीशुदा होने के बावजूद गैर महरम लड़कियों से रिश्ता बनाने में दिलचस्पी रखते थे। इसके ऐसे ग्रुप्स में मैंने उन लोगों की तादाद देखकर हैरान हुई। ना जाने कितने लोग ही ऐसे हैं जो हलाल की बजाय हराम का रास्ता अपनाते हैं और अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए अपना पैसा लुटाते हैं। मैंने उन तमाम मोबाइल्स को जला दिया, उसके बाद उसकी लाश को भी जला दिया। मैंने इंसानी सूरत में इबलीस को कत्ल किया और लोगों को उसकी बुराई और फसाद से बचा लिया। मेरा अंजाम ये हुआ कि पाबंद सलासल और सलाखों के पीछे हूँ, ज़िल्लत और महरूमी के घूंट पी रही हूँ। अपने फ़ेले बद पर नीज़ अपनी ज़िंदगी पर जिसमें कोताही से काम लिया नादिम हूँ। मैं जब भी वीडियो कैसेट को याद करती हूँ तो मुझे ख़याल आता है जैसे कमरे हर जगह मेरा पीछा कर रहे हैं। मैंने अपना ये किस्सा सपुर्दे कलम कर दिया है ताकि हर दौर के लिए इबरत और नसीहत बने जो कि भड़कीले अल्फाज के पीछे भाग रही हैं, जो कि नादानी से काम ले रही हैं।